ہے میری قبر میں گھونگھٹ اتار کے مجھ سے اچھے نصیب ہیں میرے مزار کے حضور آئیں گے قبر میں جلوہ فرما ہوں گے تو پھر سوال کیا جائے گا یہ بخاری کے حوالے سے میں سوال عرض کرنے لگا ما کنت تقول فی هذه الرجل لمحمد جو پہلے سوال کیے گئے تھے ان میں گیس نہیں دیا گیا پوچھا گیا من ربک تیرا رب کون ہے یہ تو نے ہی بتانا ہے گیس نہیں دیا ما دینک تیرا دین کون سا ہے یہ تم نے ہی بتانا ہے گیس نہیں دیا اب تیسرے سوال میں گیس دیا جا رہا ہے ما کنت تقول فی هذه الرجل لمحمد شب اسرا کے دلہا باعث عبد السما ولی عرب و عجم والی مدینہ باعث تخلیق کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ بکسمنا کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب التعظیم سادات کرام صاحبزادہ والا شان پیر طریقت سید السادات جناب پیر سید محمد انیس حسین شاہ صاحب جیلانی دامت برکاتہم العالیہ سادات کرام مریدین معتقدین متوسلین علماء کرام جتنے بھی تشریف فرما ہے آج ہم قبلہ پیر صاحب آپ کے اصال ثواب کی محفل میں جمع ہے بلا شبہ ان کی شخصیت ایک اعلیٰ مقام رکھتی ہے سیدزادے ہیں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت کی قبر کو بقعہ نور بنائے جام عمر ابھی بر نہ سکا کہ دست ساکی چھلک پڑا رہی دل کی دل میں ہی حسرتیں کہ نشان قضا نے مٹا دیا قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے رب کائنات نے ارشاد فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا موت اور زندگی کو اس لیے خلق کیا کہ پتہ چلے اچھے اعمال کون کون کرتا ہے قرآن پاک میں رب کائنات نے پہلے موت کا ذکر کیا ہے اور بعد میں زندگی کا ذکر فرمایا لیکن جہان کی نظر میں پہلے زندگی کا ذکر کرتے ہیں اور پھر موت کا ذکر کرتے ہیں جیسا کہ قرآن پاک کی دوسری آیت کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا تم کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ کا کہ تھے تم پہلے مردہ فاحیاکم پس اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی ثم یمیتکم اور پھر موت دے گا ثم یحییکم اس کے بعد پھر اللہ تمہیں زندگی عطا کرے گا تو یہاں بھی رب کائنات نے پہلے موت کا ذکر کیا ہے اور بعد میں زندگی کا ذکر کیا کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تمہیں کسی چیز کا پتہ نہ چلے تو اہل ذکر کے پاس جاؤ یہاں اہل علم بیٹھے ہیں میں کسی کی توہین نہیں کرتا یہ نہیں فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ علم والوں کے پاس جاؤ فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ذکر والوں کے پاس جاؤ
اب اہل علم کا تذکرہ کیوں نہیں فرمایا؟ اس لیے کہ جب ہم اہل علم کے پاس جاتے ہیں تو وہ صرف بتاتے ہیں، لیکن جو اہل ذکر ہوتے ہیں وہ بتاتے بھی ہیں، دکھاتے بھی ہیں اور منزل تک پہنچاتے بھی ہیں۔ تو جب ہم نے اس کو یوں بھی آپ لے سکتے ہیں کہ جس طرح علم الیقین اور پھر عین الیقین اور اس کے بعد حق الیقین، اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن کر دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ علم الیقین یعنی کسی نے سن رکھا تھا کہ آگ جلاتی ہے، سنا تھا کہ آگ جلاتی ہے، یہ ہے علم الیقین۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے آگ کو جلاتے ہوئے دیکھ لیا، یہ ہے عین الیقین۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ آگ اس کو لگ جاتی ہے، یہ ہے حق الیقین۔ تو یہ جو تینوں یقین ہیں اللہ کے نیک بندے یہ تینوں یقین مکمل کروا دیتے ہیں، یعنی بتاتے بھی ہیں، دکھاتے بھی ہیں اور منزل تک پہنچاتے بھی۔ اور جب کسی اہل ذکر سے پوچھا گیا کہ قرآن کی نظر میں موت کا ذکر پہلے اور زندگی کا ذکر بعد میں ہے، اور جہان کی نظر میں زندگی کا ذکر پہلے اور موت کا ذکر بعد میں ہے، تو جواب آیا کہ جس موت کا ذکر اللہ پہلے کر رہا ہے اور موت کے بعد زندگی کا ذکر کر رہا ہے، اصل زندگی مرنے کے بعد ملتی ہے۔ آپ کو سمجھ آئی ہے؟ تو کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اصل زندگی جو ہے وہ مرنے کے بعد ملتی ہے۔ یہ جو زندگی ہے یہ زندگی فانی ہے، یہ ختم ہو جانے والی۔ اصل زندگی وہ ہے جو مرنے کے بعد ملتی ہے۔ میں نے وہ پہلے آیت پڑھی تھی، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ کا کہ تھے تم پہلے مردہ، یعنی تم عالم ارواح میں تھے، فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندگی دی۔ اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، اس دنیا میں آ گئے، ثم یمیتکم، اس دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد اللہ تمہیں پھر موت دے گا، پھر قبر میں چلے جاؤ، ثم یحییکم، اللہ تمہیں پھر زندگی دے گا۔ اب کوئی مفتی، کوئی ملا، کوئی محدث، کوئی مفکر یہ بیان نہیں کر سکتا کہ جو زندگی رب کائنات نے انسان کو قبر میں عطا کرنی ہے۔ سماعت کریں، اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے۔ بہت سو نے اس کا ترجمہ یوں بھی کیا، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن یہاں ذائقہ بمانا چکھنا، ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے۔ ایک ہوتا ہے چکھنا اور ایک ہوتا ہے کھانا۔ سارے پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہو، چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور کھانے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں میں ایک مثال عرض کر دیتا ہوں۔ ایک عورت ہے، اس کا خامد ہے، اس نے روزہ نہیں رکھا، وہ اپنے گھر آ کے اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے کہ میرے لیے کھانا پکا، اگر تو نے سالن میں نمک کم ڈالا تو تجھے طلاق، اگر زیادہ ڈالا۔ امام صاحب کے پاس جاتی ہے، سوال پوچھتی ہے، میرے خامد نے یہ قیود عائد کر دی ہیں، اب مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ تو امام صاحب کہتے ہیں بی بی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، گھر جا کے سالن پکا کے تلی پر رکھ کر شوربہ چکھ کر تھوک دینا، تیرا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی فقہی مسئلہ ہے کہ کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چکھنے سے نہیں ٹوٹتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے۔ بیلیو، اگر چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو چکھنے سے موت بھی نہیں آتی۔ یہاں علماء تشریف فرمائیں، ذائقے کی علماء نے دو قسمیں بیان کی، ایک ہے طبعی ذائقہ اور ایک ہے غیر طبعی ذائقہ۔ طبعی ذائقہ خاص ذائقہ ہے، اوریجنل ذائقہ ہے، ہمارے جسم میں ساتھ اٹیچ ذائقہ ہے۔ غیر طبعی ذائقہ غیر اصلی ہے، ناقص ہے، عام ہے، نان اوریجنل ہے، ہمارے جسم سے علیحدہ ہے۔ مثلا یہاں میں طبعی ذائقے کی مثال دیتا ہوں، جس طرح ہمارا لعاب ہے جس کو تھوک کہتے ہیں، اس کا کوئی ذائقہ نہیں، یہ ہمارا طبعی ذائقہ ہے، یہ جسم کے ساتھ اٹیچ ہے۔ لیکن غیر طبعی ذائقہ، آپ کوئی فروٹ کھاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کھٹا ہے یا میٹھا ہے، کھانا کھاتے ہو تو پتہ چلتا ہے نمک کم ہے یا زیادہ ہے، یہ غیر طبعی ہے۔
اگر پہلے کبھی اندازہ نہیں لگایا تو اب لگا کے دیکھ لینا، کھانا کھانے کے تقریباً 2-4 گھنٹے تک آپ کو پتا چلے گا میں نے کھانا کھایا تھا، لیکن 2-4 گھنٹے کے بعد آپ کو یہ پتہ نہیں چلنا میں نے کچھ کھایا تھا کہ نہیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ وجہ کیا؟ جب کھانا کھایا تھا تو کچھ دیر تک تو اس کا ذائقہ منہ میں تھا، لیکن کچھ دیر کے بعد ہمیں پتہ نہیں چلا کہ کچھ کھایا تھا کہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے غیر طبی ذائقہ چکھا، چند لمحات تک تو وہ ذائقہ منہ میں سرایت کرتا رہا، لیکن چند لمحات کے بعد آپ کا طبی ذائقہ جسم کے ساتھ اٹیچ ذائقہ ہے، اس غیر طبی ذائقے پہ غالب آ گیا۔ غیر طبی ذائقہ جاتا رہا، طبعی ذائقہ اسی طرح جسم میں سرایت کرتا رہا۔ بلا تمثیل حیات ہمارا طبی ذائقہ ہے، ہمارے جسم کے ساتھ اٹیچ ذائقہ ہے۔ موت غیر طبی ہے، جب انسان پر وارد ہوتی ہے تو قبر میں جانے تک تو وارد رہتی ہے، لیکن جب بندہ قبر میں چلا جاتا ہے تو پھر اس کی حیات اس موت پر غالب آ جاتی ہے۔ اور اگر یہ بندہ کہے کہ بندہ تو مر گیا، مٹ گیا، مٹی میں مل گیا، تو پھر سوال و جواب کا تو کانسیپٹ ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر اس بات کا انکار کرو کہ قبر میں سوال و جواب نہیں ہوتے، تو جب سوال ہوں گے تو کیا میت سے سوال ہوں گے، مردے سے سوال ہوں گے جو بے جان؟ نہیں، بلکہ وہ بندہ اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے۔ تو مومن تو اعلیٰ زندہ ہے۔ میرے مسلک کے علماء بیٹھے ہیں، یہاں قرآن مجید میں جو لفظ آیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کو چکھنا، یہاں لفظ ہے نفس، یہ نہیں فرمایا کل جسم ذائقۃ الموت، ہر جسم کو موت ہے۔ کل روح ذائقۃ الموت، ہر روح نے موت کو چکھنا ہے۔ آپ نے کبھی دیوار بنتی ہوئی دیکھی ہے؟ دیوار اس وقت تک پختہ نہیں ہوتی جب تک اس میں گارا یا سیمٹ نہ لگایا جائے۔ اگر اسی طرح اینٹیں رکھتے جائیں گے کوئی بھی دھکا لگا کے اس کو گرا سکتا ہے، اس کی مضبوطی نہیں، لیکن اگر اس میں گارا یا سیمٹ لگ جاتا ہے تو مضبوط ہو جاتی ہے۔ جسم اور روح کی حقیقت علیحدہ ہے، اللہ نے ان کو اکٹھا کرنے کے لیے نفس کا استعمال فرمایا، جس طرح ہم اینٹوں کو جوڑنے کے لیے گارے کا استعمال کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جب دیواریں زیادہ دیر ہوں تو بارشوں کی وجہ سے، پانی پڑنے کی وجہ سے، سیلاب کی صورت، اس وجہ سے جب وہ گارا یا سیمٹ ختم ہوتا ہے تو دیوار کچی ہو جاتی ہے۔ بیان ہی اسی طرح آپ اس بات کو سمجھیں، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب موت آتی ہے تو روح اپنے مقام پہ چلی جاتی ہے، کل الروح امر ربی، روح اپنے مقام پہ چلی جاتی ہے، جسم اپنے مقام پہ رہ جاتا ہے۔ جسم ختم نہیں ہوتا، روح ختم نہیں ہوتی، روح اپنے مقام پہ چلی جاتی ہے، جسم اپنے مقام پہ رہتا ہے۔ موت کس کو آتی ہے؟ نفس کو۔ اب جس میں نفس ہوگا اسے موت آئے گی۔ تو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ موت قبل ان تموت، مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں، وہ اپنے نفس کی نفی کرتے ہیں۔ تو جو نفس کو پہلے ہی مار لیتے ہیں، نفس امارہ سے جہاد کرتے ہیں، پھر ان کو موت نہیں آتی، وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتا ہے۔ اس کی دلیل قرآن پاک میں من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کوئی بھی نیک عمل کرتا ہوا دنیا سے چلا جائے، چاہے مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، تو اللہ اسے قبر میں پاک زندگی عطا فرماتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو پیار کرنے والے حضرت کے اصالِ ثواب کے لیے آئے ہیں، ہم اہل سنہ و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے ولی جس کی قبر پہ ہم حاضر ہوتے ہیں وہ اللہ کا ولی ہمیں دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، ہمیں سن بھی رہا ہوتا ہے۔ مر گئے ہونا دے جڑے کہن مر گئے ساڈا تے ہر ایک تاجدار زندہ، ساڈے نبی زندہ، ساڈے ولی زندہ، ساڈا تے ہر ایک مزار زندہ۔ اللہ دے ہوئے مرد نہیں ہاتھ کر دے پردہ پوشی اس دنیا فانیوں تو
جر جان دے نال خاموشی. وہ تو نقل مکانی کرتے ہیں، اس جہان کو چھوڑا تو اس جہان میں چلے گا. اب یہاں یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یہاں علماء فرماتے ہیں ذائقہ ذوق سے نکلا ہے. اس کا یوں بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے ہر نفس کو موت کا ذوق ہے. بندے کہتے ہیں بندہ تو مرنے سے ڈرتا ہے، تو ذوق کیسا؟ ذوق کہتے ہیں دل کی انتہا چاہت کو. کہا بندہ تو مرنے سے ڈرتا ہے، انتہا دل کی انتہا کا شوق کیسا؟ بندہ تو مرنے سے ڈرتا ہے. فرمایا مومن کو شوق ہوتا ہے کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے آنکھ بند ہوئی تو قبر میں مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے، قبر میں مصطفیٰ کا دیدار ہو جانا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت آخری تھا، بیوی سامنے بیٹھ کے رو رہی ہے، حضرت بلال کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے. بیوی کہتی ہے میں تو روتی ہوں، تو مسکراتا کیوں ہے؟ تجھ پر وقت آخر آ گیا ہے اور تو مسکرا رہا ہے. حضرت بلال نے کہا تو کیوں روتی ہے؟ میں تو اس لیے مسکراتا ہوں کہ لوگوں کے نزدیک موت کا معنی مر جانا ہے، مٹ جانا ہے، لیکن میرے نزدیک موت کا معنی مر جانا نہیں. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، میرے نزدیک موت ایک پل ہے جو یار کو یار سے ملانے کا کام دیتی. آنکھ بند ہوئی قبر میں حضور کا دیدار ہو. آج لوگ یہ کہتے ہیں بندہ مر گیا تو شاہ جی غسل کیوں دیتے ہو؟ بندہ جب مر ہی گیا اس کو سفید رنگ کا کفن کیوں دیتے ہو؟ جب مر ہی گیا خوشبوئیں کیوں لگاتے ہو؟ جب مر ہی گیا پھول کیوں چڑھاتے ہو؟ میں نے کہا پاگل تجھے پتا نہیں ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں جب بندہ مر کے قبر میں جاتا ہے اسے مصطفیٰ کا دیدار ہوتا ہے. کم از کم جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو باوضو تو ہونا چاہیے، سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا ہونا چاہیے، خوشبوئیں آنی چاہیے، حضور کا دیدار ہونا. اور پھر یہ ہماری آسانی کے لیے میں یہاں ابو داؤد اور ترمذی کے حوالے سے آخری بات کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ ختم پاک پڑھیں گے. بخاری شریف کی حدیث اس کے حوالے سے ایک سوال ہے قبر کا، ابو داؤد اور ترمذی کے حوالے سے 3 سوال ہے. میں تینوں عرض کر دیتا ہوں. پہلا سوال یہ پوچھا جائے گا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا ہوگا تو کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. اور اگر اسے رغبت نہ ہوئی تو کہے گا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا. اب یہ سوال حتمی نہیں ہے، غیر حتمی، یہ لازمی نہیں ہے، غیر لازمی. پھر دوسرا سوال کیا جائے گا ما دینک، تیرا دین کون سا ہے؟ اگر اسے دین کے ساتھ رغبت ہوئی تو کہے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام. اگر رغبت نہ ہوئی تو کہے گا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا. اب یہ سوال بھی حتمی نہیں ہے، لازمی نہیں ہے. اب تیسرا سوال ہے، یہ حتمی بھی ہے اور لازمی بھی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب بندہ قبر میں اللہ کا انکار کر رہا ہے ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے، ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا میرا دین کون سا ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ فرشتوں کو کہتا اسے نہ میرا پتہ ہے نہ دین کا پتہ ہے، اس کی قبر میں دوزخ کی کھڑکی کھول دو، اس کو سزا دی جائے، نہ مجھے پہچانتا ہے نہ دین کو جانتا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا یہ دونوں سوال لازمی نہیں ہے، یہ تیسرا سوال لازمی ہے. وہ سوال تب کیا جائے گا جب اس کے سامنے حضور کی ذات اقدس تشریف فرما ہو. اللہ اکبر. آئے ہیں میری قبر میں وہ گھونگھٹ اتار کے، سے اچھے نصیب ہیں میرے مزار کے. حضور آئیں گے قبر میں جلوہ فرما ہوں گے تو پھر سوال کیا جائے گا. یہ بخاری کے حوالے سے میں سوال عرض کرنے لگا. ما کنت تقول فی هذه الرجل لمحمد. پہلے سوال کیے گئے تھے ان میں گیس نہیں دیا گیا. پوچھا گیا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ یہ تو نے ہی بتانا ہے، گیس نہیں دیا. ما دینک، تیرا دین کون سا ہے؟ یہ تم نے ہی بتانا ہے، گیس نہیں دیا. اب تیسرے سوال میں گیس دیا جا رہا ہے. ما کنت تقول
फी हादिहि अर्रजुल लिमुहम्मदिन, बता इस शख्सियत के बारे में क्या कहता रहा है। कुंता माजी है तकूलो मज़ारे है, जब माजी मज़ारे पे दाखिल हो तो माजी इस्तमरारी का माना देती है। ये पूछा जाएगा जब जिंदा था तो क्या कहता रहा, जब जिंदा था तो क्या कहता रहा है। यहां इस बात से मुझे एक बात याद आ गई, किबला पीर साहब अकीदे की लट थे, अकीदे के पुख्ता थे, अकीदे पे कोई कंप्रोमाइज नहीं था। और जब भी हमसे मुलाकात हुई तो हमें यही तंबीह की गई कि अकीदा पुख्ता रखना है। तो ये जहन में रखें, पूछा जाएगा बता इसके बारे में क्या कहता रहा है, और इसका नाम मोहम्मद है। ये बताया गया इसका नाम मोहम्मद है। पहले दो सवालों में गैस नहीं है, तीसरे में नाम भी बताया जा रहा है। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि अल्लाह नहीं चाहता कि मेरे महबूब का उम्मती कब्र में महबूब को पहचानने में परेशान हो, इसलिए कहा जाएगा बता दे किसका नाम मोहम्मद है। मज़ारे पे दाखिल हो तो माजी इस्तमरारी का माना देती है। ये पूछा जाएगा जब जिंदा था तो क्या कहता रहा, जब जिंदा था तो क्या कहता रहा है। यहां इस बात से मुझे एक बात याद आ गई, किबला पीर साहब अकीदे की लट थे, अकीदे के पुख्ता थे, अकीदे पे कोई कंप्रोमाइज नहीं था। और जब भी हमसे मुलाकात हुई तो हमें यही तंबीह की गई कि अकीदा पुख्ता रखना है। तो ये जहन में रखें, पूछा जाएगा बता इसके बारे में क्या कहता रहा है, और इसका नाम मोहम्मद है। ये बताया गया इसका नाम मोहम्मद है। पहले दो सवालों में गैस नहीं है, तीसरे में नाम भी बताया जा रहा है। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि अल्लाह नहीं चाहता कि मेरे महबूब का उम्मती कब्र में महबूब को पहचानने में परेशान हो, इसलिए कहा जाएगा बता दे किसका नाम मोहम्मद है। खुद गैस दिया जा रहा है।